میرے چھوٹے بھائی نے جائیداد کے لالچ میں مجھے جھوٹے مقدمے میں پھنسا کر جیل بھجوا دیا اور ساری زمین ہتھیا لی۔ 10 سال بعد جب میں رہا ہو کر واپس آیا تو اس کا عالی شان بنگلہ کھنڈر بن چکا تھا اور وہ سڑک پر پاگلوں کی طرح گھوم رہا تھا۔ میں نے اسے روکا تو وہ مجھے دیکھ کر چیخنے لگا اور میرے قدموں میں گر گیا۔ اس نے مجھے ایک پرانا تعویذ دیا اور کانپتے ہوئے بتایا کہ جس رات اس نے مجھے جیل بھیجا اسی رات لوہے کے بھاری اور زنگ آلود دروازے کی کرخت اور گونجتی ہوئی آواز کے ساتھ ہی 10 سال طویل اور اذیت ناک قید کا خاتمہ ہوا تھا۔ میں نے جب جیل کی ان اونچی اور وحشت ناک دیواروں سے باہر قدم رکھا تو کھلی اور آزاد فضا میں سانس لینا بھی مجھے ایک عجیب سا احساس دلا رہا تھا۔ 10 سال پہلے کا وہ منحوس دن میرے ذہن کے پردوں پر کسی خوفناک اور سیاہ سائے کی طرح لہرانے لگا، جب میرے اپنے سگے چھوٹے بھائی نے محض جائیداد اور زمینوں کی ہوس میں اندھا ہو کر مجھ پر ایک ایسا جھوٹا اور بے بنیاد مقدمہ بنوایا تھا جس کی سزا مجھے اپنی جوانی کے 10 قیمتی سال اس اندھیری اور نم کوٹھری میں گزار کر چکانا پڑی تھی۔ رشتوں کا مان اور خون کا رشتہ اس دن میرے لیے ایک بھیانک مذاق بن کر رہ گیا تھا، جب میں نے اپنے ہی خون کو چند کوڑیوں اور مٹی کے بے جان ٹکڑوں کی خاطر اپنے ضمیر کا سودا کرتے اور عدالت میں میرے خلاف جھوٹی گواہیاں تیار کرتے دیکھا تھا۔ جیل کی ان تنہا اور طویل راتوں میں مجھے سب سے زیادہ تکلیف اس بات کی نہیں تھی کہ میں قید میں ہوں اور مجھے مجرم قرار دے دیا گیا ہے، بلکہ میرے دل پر سب سے زیادہ گہرا اور تکلیف دہ گھاؤ اس بات کا تھا کہ جس بھائی کو میں نے ماں باپ کے سائے سے محروم ہونے کے بعد خود باپ بن کر پالا تھا، اور جس کی ہر جائز اور ناجائز خواہش کو میں نے اپنا اولین فرض سمجھ کر پورا کیا تھا، اور جس کی خوشی کی خاطر میں نے اپنی ساری زندگی وقف کر دی تھی، اسی نے میری پیٹھ میں اتنی بے دردی سے خنجر گھونپا تھا، اس کی ہوس اتنی بڑھ چکی تھی کہ اسے میرا وجود ایک رکاوٹ محسوس ہونے لگا تھا، اور اس نے نہایت شاطرانہ انداز میں مجھے راستے سے ہٹانے کا منصوبہ بنایا تھا۔ آج جب میں ان بھاری زنجیروں سے مکمل طور پر آزاد ہو کر واپس اپنے آبائی علاقے اور اپنی مٹی کی طرف لوٹ رہا تھا تو میرے قدموں میں ایک عجیب سی تھکاوٹ اور دل میں ان گنت سوالات کا طوفان برپا تھا۔ میں ان جانے پہچانے راستوں سے گزر رہا تھا جو کبھی میری وسیع و عریض جاگیر ہوا کرتے تھے، جہاں سے میرا گزر ہوتا تو لوگ احتراماً سر جھکا لیا کرتے تھے اور میری سخاوت کی مثالیں دیا کرتے تھے، لیکن آج میں ایک اجنبی اور گمنام مسافر کی طرح انہی راستوں پر چل رہا تھا، کوئی مجھے پہچاننے والا نہیں تھا۔ میرے ذہن میں اپنے اس شاندار اور عالی شان بنگلے کا نقشہ بار بار گھوم رہا تھا، جسے میں نے اپنی دن رات کی محنت اور خون پسینے کی حلال کمائی سے تعمیر کروایا تھا۔ اس بنگلے کی اونچی اور مضبوط فصیلیں، اس کے چوڑے اور ہوادار دالان اور اس میں سجے ہوئے انتہائی قیمتی ساز و سامان میری کامیابی اور معاشرے میں میرے رتبے کی گواہی دیا کرتے تھے۔ میں چلتے چلتے سوچ رہا تھا کہ میرا وہ چھوٹا بھائی جس نے مجھے دھوکے سے راستے سے ہٹایا تھا، اب اسی بنگلے میں کسی مغرور بادشاہ کی طرح اپنی پرتعیش زندگی گزار رہا ہوگا۔ اس نے میری ساری زرخیز زمینیں ہتھیا لی تھیں، میری بے تحاشا دولت پر قبضہ کر لیا تھا اور مجھے ایک مجرم بنا کر پورے معاشرے کی نظروں میں ہمیشہ کے لیے گرا دیا تھا۔ میرے دل میں اب اس کے لیے کوئی انتقام کی آگ یا نفرت نہیں سلگ رہی تھی، کیونکہ قید خانے کی اس سخت اور تنہا زندگی نے مجھے دنیاوی خواہشات اور مال و دولت کی ہوس سے بالکل بے نیاز ہو کر دیا تھا۔
میں نے اپنا معاملہ قدرت کے سپرد کر دیا تھا۔ میں صرف ایک بار یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا وہ واقعی ان چھینی ہوئی اور غضب کی گئی خوشیوں کے ساتھ سکون کی نیند سو رہا ہے، یا اس کا ضمیر اسے کبھی ملامت بھی کرتا ہے۔ چلتے چلتے جب میں اپنے علاقے کی جانی پہچانی حدود میں داخل ہوا تو آس پاس کا سارا منظر مجھے کچھ بدلا بدلا اور ویران سا لگا۔ پرانے اور گھنے درخت جو کبھی راستوں پر سایہ کیا کرتے تھے اب کٹ چکے تھے، اور ان کی جگہ ایک عجیب سی ویرانی اور اداسی نے لے لی تھی۔ میرے قدم خود بخود اس مانوس سڑک کی طرف مڑ گئے جو سیدھے میرے اس شاندار بنگلے کی طرف جاتی تھی۔ دور سے مجھے وہ جگہ نظر آنے لگی جہاں کبھی میرا محل کھڑا ہوا کرتا تھا، لیکن جیسے جیسے میں اس جگہ کے قریب پہنچا، میرے قدموں کی رفتار خود بخود سست پڑنے لگی، اور میری آنکھیں حیرت اور شدید صدمے سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہاں کوئی عالی شان بنگلہ یا بدترین تباہی اور بربادی کو دیکھ رہا تھا۔ میرا دماغ کچھ بھی سوچنے اور سمجھنے سے بالکل قاصر تھا کہ اتنی بڑی اور وسیع جائیداد اور اتنی بے تحاشا دولت کا یہ دردناک انجام آخر کیسے ہو سکتا ہے۔ میں اسی ویران جگہ پر کھڑا خود کلامی کر رہا تھا کہ میری ساری زندگی کی محنت اور میرا وہ سارا غرور جسے میرے اپنے بھائی نے مجھ سے چھینا تھا، اس عبرتناک حال تک کیسے پہنچ گیا۔ وہ سونا اگلتی ہوئی زمینیں اور وہ دولت کے انبار کہاں چلے گئے جن کے زوم میں آ کر اور جن کے نشے میں اندھا ہو کر اس نے مجھے جیل کی ان تاریک اور لمبی راتوں کے حوالے کر دیا تھا۔ میرے ذہن میں الجھے ہوئے سوالوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ جاری تھا، اور میں ان کھنڈرات کی راکھ کو اپنے ہاتھوں سے چھو کر حقیقت کو محسوس کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا کہ اچانک مجھے سڑک کے دوسرے کنارے سے کسی کے بھاگنے قدموں کی چاپ اور عجیب و غریب قسم کی خوفناک آوازیں نکالنے کی آہٹ سنائی دی۔ میں نے الجھن میں مڑ کر دیکھا تو دور سے دھول اڑاتا ہوا ایک شخص میری ہی طرف بھاگا چلا آ رہا تھا۔ اس کی حالت اس قدر ابتر اور خوفناک تھی کہ اسے دیکھ کر کسی بھی انسان کا دل دہل سکتا تھا اور روح کانپ سکتی تھی۔ اس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے اور تار تار ہو کر لیتھڑوں کی شکل اختیار کر چکے تھے، جن پر میل، کیچڑ اور گندگی کی اتنی موٹی تہیں جمی ہوئی تھیں کہ ان کا اصل رنگ پہچاننا بھی ناممکن تھا۔ اس کے سر کے بال بری طرح الجھے ہوئے تھے، اور اس کے چہرے پر گرد و غبار اور کالک کا ایک ایسا غلاف چڑھا ہوا تھا کہ اس کے خد و خال پہچاننا انتہائی مشکل کام تھا۔ وہ ننگے پاؤں سڑک کے نوکیلے پتھروں اور کانٹوں کی پرواہ کیے بغیر کبھی ہنستا اور کبھی زور زور سے چیختا ہوا بھاگ رہا تھا۔ وہ کبھی آسمان کی طرف دیکھ کر عجیب سی بے معنی آوازیں نکالتا اور کبھی اپنے ہی کانپتے ہوئے ہاتھوں کو دیکھ کر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتا۔ اس کی ان بے ہنگم حرکتوں اور ہذیانی کیفیت سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اپنا ذہنی توازن مکمل طور پر کھو چکا ہے اور ایک مجنون کی طرح در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہے۔ میں ایک عجیب سی الجھن، ترس اور بے بسی کے عالم میں کھڑا اس پاگل شخص کو دیکھ رہا تھا جو اچھلتا کودتا اور ہوا میں ہاتھ پاؤں مارتا میری ہی طرف بڑھ رہا تھا۔ جب وہ میرے بالکل قریب آیا تو کچھ دیر کے لیے اس کے بے ترتیب قدم اچانک رک گئے۔ اس نے اپنی الجھی ہوئی اور گرد آلود بھاری پلکیں آہستہ سے اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ اس کی سرخ اور پھیلی ہوئی آنکھوں میں وحشت، خوف اور اداسی کا ایک ایسا گہرا سمندر تھا جسے دیکھ کر میں بھی ایک پل کے لیے گھبرا کر پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گیا، لیکن جیسے ہی اس کی نظریں میرے چہرے پر جمی اس کے پورے جسم میں ایک شدید قسم کا لرزاں طاری ہو گیا اور اس کی وحشت زدہ آنکھیں حیرت سے مزید پھیل گئیں۔
میں بھی اسے اب پوری توجہ اور غور سے دیکھ رہا تھا، اور اچانک میرے دل کی دھڑکن رکنے لگی۔ میرے دماغ پر جیسے کسی نے پوری قوت سے ہتھوڑا مار دیا ہو۔ اس گرد پاگل پن اور غربت کے لبادے میں چھپا ہوا وہ شخص کوئی راہ چلتا بھکاری یا اجنبی نہیں، بلکہ میرا اپنا سگا چھوٹا بھائی تھا، جس نے میرے خلاف وہ خوفناک اور گھناؤنی سازش تیار کی تھی۔ وہ بھائی جس کے تکبر اور غرور کے 10 سال پہلے کوئی حد نہیں تھی، جس نے مجھ سے میری آزادی چھین کر یہ سارا محل ہتھیا لیا تھا، آج قدرت کے انتقام اور مکافات عمل کا سب سے بدترین نمونہ بن کر اس کھنڈر کے باہر میرے سامنے کھڑا تھا۔ اس سے پہلے کہ میری زبان سے کوئی ایک لفظ بھی ادا ہو پاتا، میں اسے پکارتا۔ اس نے مجھے پوری طرح پہچان لیا تھا، اور اس کے سوکھے ہوئے حلق سے ایک ایسی دلدوز اور خوفناک چیخ نکلی جس نے آس پاس کی اس وحشت ناک خاموشی کو چیر کر رکھ دیا۔ وہ روتا اور چیختا ہوا لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ میری طرف دوڑا، اور اس سے پہلے کہ میں اسے سنبھالنے کی کوشش کرتا، وہ زمین پر میرے قدموں میں گر گیا۔ اس نے میرے پیروں کو اپنے کانپتے ہوئے اور میلے ہاتھوں سے اس قدر مضبوطی سے پکڑ لیا جیسے اسے کوئی سہارا مل گیا ہو، اور زمین کی خاک پر اپنا ماتھا رگڑتے ہوئے زاروں قطار رونے لگا۔ اس کے رونے کی آواز میں اتنی گہری تکلیف اور ایسا شدید پچھتاوا تھا تو کسی بھی طرح الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ وہ مسلسل گڑ گڑا رہا تھا، اور ایک ہذیانی کیفیت میں ہچکیاں لیتے ہوئے مجھ سے گڑ گڑا کر معافیاں مانگنے لگا۔ اس کے زاروں قطار رونے اور میرے قدموں میں گر کر گڑ گڑانے کے اس انتہائی دلدوز اور تکلیف دہ منظر نے میرے وجود کے اندر ایک عجیب سی بے حسی اور سناٹا طاری کر دیا تھا۔ میرا وہ سگا اور خون کا رشتہ جس کی رگوں میں میرا ہی خون دوڑ رہا تھا، اور جس کی خاطر میں نے اپنی جوانی اور اپنی تمام تر خوشیاں قربان کر دی تھیں، آج مکافات عمل کی بدترین تصویر بن کر میرے جوتوں پر اپنا ماتھا رگڑ رہا تھا۔ اس کے گرم اور نمکین آنسو میرے پیروں پر گر رہے تھے، اور اس کی ہچکیوں کی آواز اس ویران اور تباہ حال کھنڈر کی خاموشی کو چیرتی ہوئی سیدھی میری روح کے اندر اتر رہی تھی۔ اس کے میلے کچیلے اور لرزتے ہوئے ہاتھ میرے قدموں کو اتنی مضبوطی سے جکڑے ہوئے تھے جیسے کوئی ڈوبتا ہوا انسان کسی آخری تنکے کو پکڑ لیتا ہے، اور اسے ڈر ہو کہ اگر اس نے یہ سہارا چھوڑ دیا تو وہ ہمیشہ کے لیے غرق ہو جائے گا۔ میں ساکت و جامد کھڑا اسے دیکھ رہا تھا، اور میرا دماغ ماضی کی ان تلخ اور سیاہ یادوں کے بھنور میں غوطے کھا رہا تھا جب اسی بھائی نے اپنے تکبر اور دولت کے گھمنڈ میں اندھا ہو کر مجھے پہچاننے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں رشتوں کا کوئی احترام نہیں تھا، بلکہ صرف اور صرف دنیاوی مال و زر کی ہوس اور ایک نابجھنے والی پیاس تھی جس نے اسے ایک سفاک اور بے رحم انسان بنا دیا تھا۔ اس نے مجھے جھوٹے مقدمے میں پھنسا کر اور عدالت میں جھوٹی گواہیاں پیش کر کے میرے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں پہنائی تھیں، اور اس دن اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ اور مغرور مسکراہٹ تھی، لیکن آج وقت نے ایک ایسا بھیانک اور دردناک پہلو بدلا تھا کہ وہ فاتحانہ مسکراہٹ اب ایک مجنونہ اور ہذیانی رونے میں بدل چکی تھی، اور اس کا وہ غرور اور تکبر اس ویران اور خاک اڑاتے ہوئے کھنڈر کی مٹی میں ہمیشہ کے لیے دفن ہو چکا تھا۔ اس کے پھٹے پرانے کپڑوں سے آنے والی بدبو اور اس کے جسم کی گندگی مجھے یہ احساس دلا رہی تھی کہ قدرت کا انصاف کتنا بے رحم اور کتنا سچا ہوتا ہے۔ انسان جب اپنی اوقات بھول کر رشتوں کو پامال کرتا ہے اور کسی بے گناہ کو اذیت دیتا ہے
تو پھر آسمان سے اترنے والا عذاب اسے کہیں کا نہیں چھوڑتا۔ میں نے اپنے اندر کی ساری تلخی اور 10 سالہ قید خانے کی تمام اذیتوں کو ایک پل کے لیے فراموش کر دیا، کیونکہ میرے سامنے پڑا ہوا یہ شخص اب اس قابل بھی نہیں رہا تھا کہ اس سے کوئی انتقام لیا جائے یا اس پر غصہ کیا جائے۔ اس کی موجودہ اذیت ناک حالت میری کسی بھی دی جانے والی سزا سے 1000 گنا زیادہ بھیانک اور دردناک تھی۔ وہ مسلسل زمین پر پڑا رو رہا تھا، اور اس کی آواز میں ایک ایسی گہری وحشت اور ایک ایسا شدید پچھتاوا تھا جس نے میرے دل کو بھی موم کر دیا تھا۔ میں نے آہستہ سے جھک کر اس کے کندھوں کو پکڑنا چاہا تاکہ اسے زمین سے اٹھا سکوں، لیکن اچانک اس نے اپنے کانپتے اور لرزتے ہوئے ہاتھوں کو میرے قدموں سے ہٹایا اور اپنے پھٹے ہوئے گریبان کی طرف لے گیا۔ اس کی سانسیں اتنی تیزی سے چل رہی تھیں جیسے اس کا دم گھٹ رہا ہو، اور وہ کچھ ایسا نکالنے کی کوشش کر رہا ہو جو اس کے سینے پر ایک بھاری پتھر کی طرح رکھا ہو۔ اس کی انگلیاں بری طرح کانپ رہی تھیں، اور وہ اپنے میلے اور گرد آلود گریبان کے اندر کچھ ٹٹول رہا تھا۔ میں حیرت اور الجھن کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اس کی اس عجیب و غریب اور مجنونہ حرکت کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنی وحشت کے عالم میں اپنے کپڑوں کے اندر کیا تلاش کر رہا ہے۔ کچھ ہی لمحوں کی شدید کشمکش اور ہذیانی کیفیت کے بعد اس نے اپنے گلے سے ایک پرانا کالا اور بوسیدہ سا دھاگا کھینچ کر باہر نکالا، جس کے ساتھ ایک انتہائی پرانا خستہ حال اور چمڑے کا بنا ہوا تعویذ لٹک رہا تھا۔ وہ تعویذ پسینے گرد اور وقت کی مار سہ سہ کر اپنا اصلی رنگ مکمل طور پر کھو چکا تھا، اور اب وہ ایک سیاہ اور بھورے رنگ کا عجیب سا ٹکڑا لگ رہا تھا جس کی سلائیاں جگہ جگہ سے ادھڑ چکی تھیں، اور اس پر ایک عجیب سی نحوست چھائی ہوئی تھی۔ اس نے وہ تعویذ اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں میں مضبوطی سے پکڑا، اور اس کے گلے میں پڑا ہوا وہ کالا دھاگا ایک جھٹکے سے ٹوٹ گیا۔ اس کی آنکھوں میں اس تعویذ کو دیکھتے ہی ایک ایسا شدید خوف، ایک ایسی گہری دہشت ابھر آئی جیسے وہ کوئی تعویذ نہیں بلکہ موت کا کوئی پروانہ ہو، یا کوئی ایسا زہریلا سانپ ہو جس نے اس کی ساری زندگی کو ڈس لیا ہو۔ وہ تعویذ ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہانپ رہا تھا، اور اس کے چہرے کی جھریاں اور اس پر جمی ہوئی کالک مزید خوفناک لگنے لگی تھی۔ اس نے اپنے وہ لرزتے اور کانپتے ہوئے ہاتھ، جن میں وہ بوسیدہ چمڑے کا تعویذ دبایا ہوا تھا، آہستہ آہستہ میری طرف بڑھا، اور اس کا ہاتھ میری ہتھیلی کو چھو گیا۔ اس کے ہاتھ کی سردی اور اس میں موجود خوف کی لرزش سیدھی میرے وجود میں منتقل ہو گئی۔ اس نے وہ پرانا اور خستہ حال تعویذ میری کھلی ہوئی ہتھیلی پر رکھ دیا اور خود کو پیچھے کی طرف کھینچ لیا، جیسے اس تعویذ کے مجھ تک پہنچتے ہی اس کے سر سے کوئی بہت بڑا اور جان لیوا بوجھ اتر گیا ہو۔ میری نظریں اس چمڑے کے ٹکڑے پر جم کر رہ گئیں جسے اس نے اتنی وحشت اور خوف کے ساتھ میرے حوالے کیا تھا۔ میرا دماغ تیزی سے کام کرنے لگا، اور کئی طرح کے وسوسے اور شکوک و شبہات میرے ذہن میں سر اٹھانے لگے۔ میں سوچنے لگا کہ آخر اس پرانے اور بوسیدہ تعویذ میں ایسا کیا راز چھپا ہے جو اس نے اس سے اتنے سالوں سے اپنے گلے میں لٹکا رکھا تھا۔ کیا اس نے میری بربادی اور مجھے قید خانے بھجوانے کے لیے کسی سفلی عمل یا کالے جادو کا سہارا لیا تھا؟ کیا اس کے اس پاگل پن اور مجنونہ حالت کی وجہ یہی تعویذ اور اس کے اندر چھپا ہوا کوئی خوفناک نقش یا شیطانی عمل تھا؟ میں نے اس تعویذ کو اپنی انگلیوں کے درمیان پکڑا اور اسے غور سے دیکھنے لگا۔ اس کے چمڑے کی سطح بہت کھردری اور سخت ہو چکی تھی،
اور اس کے کناروں پر کی گئی موٹی دھاگے کی سلائی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ گل سڑ چکی تھی۔ میری الجھن اور تجسس میں لمحہ با لمحہ اضافہ ہوتا جا رہا تھا، اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اسی وقت اس تعویذ کو پھاڑ کر اس کے اندر چھپے ہوئے اس پر اسرار راز کو جان لوں جس نے میرے اور میرے بھائی کی زندگیوں میں اتنی بڑی تباہی مچا دی تھی۔ میں نے اپنے دائیں ہاتھ کے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی سے اس تعویذ کے ایک ادھڑے ہوئے کونے کو پکڑا اور اس کی بسیدہ سلائی کو آہستہ آہستہ ادھیڑنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کا ہر ٹانکا ٹوٹتے ہوئے ایک ہلکی سی آواز پیدا کر رہا تھا، اور اس کے اندر سے ایک عجیب سی پرانی اور سیلن زدہ بو اٹھ رہی تھی جو میرے نتنوں سے ٹکرا کر مجھے مزید بے چین کر رہی تھی۔ میں پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ اس چمڑے کے غلاف کو کھولنے میں مگن تھا، اور میرا دل زور زور سے میرے سینے میں دھڑک رہا تھا، جیسے کوئی بہت بھیانک اور ہولناک سچائی میرے سامنے بے نقاب ہونے والی ہو۔ دوسری طرف میرا چھوٹا بھائی جس نے وہ تعویذ مجھے تھمایا تھا اب زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا تھا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو زور زور سے پیٹ رہا تھا۔ اس کی ہذیانی کیفیت اور اس کا پاگل پن اپنے عروج پر پہنچ چکا تھا۔ وہ میری طرف دیکھ کر کبھی زور سے ہنستا اور کبھی اپنے ہی منہ پر تھپڑ مار کر زاروں قطار رونے لگتا۔ اس کی حالت دیکھ کر مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے اندر کوئی بہت بڑا لاوا ابل رہا ہے جو اسے اندر ہی اندر جلا کر راکھ کر رہا ہے۔ جب اس نے مجھے اس تعویذ کی سلائی ادھیڑتے اور اسے کھولنے کی کوشش کرتے ہوئے دیکھا تو اس کی آنکھوں کی پتلیاں پھیل گئیں، اور اس کے چہرے پر ایک ایسی درندگی اور اذیت کا تاثر ابھرا جسے دیکھ کر میں بھی ایک لمحے کے لیے سہم گیا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ ہوا میں بلند کیے اور اپنے گلے کی آخری حد تک زور لگا کر ایک ایسی دلدوز اور پھٹی ہوئی آواز میں چیخنا شروع کیا جو سیدھی میرے دل کو چیرتی ہوئی گزر گئی۔ وہ مسلسل رو رہا تھا اور اس کی ہچکیاں اس کی آواز کو توڑ رہی تھی۔ میری انگلیوں کی پوروں میں اس پرانے چمڑے کی خوردری سطح کی چبھن اور ایک عجیب سا سناتا ہوا احساس پیدا کر رہی تھی، اور میرا دماغ ان 10 سالوں کی ایک ایک کچڑی کو یاد کر رہا تھا جب میں قید خانے کی اس سخت اور ٹھنڈی زمین پر لیٹ کر آسمان کے ان چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو دیکھا کرتا تھا جو سلاخوں کے پیچھے سے نظر آتے تھے، اور میں سوچا کرتا تھا کہ کیا کبھی وہ دن آئے گا جب میں اس ظالم انسان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس سے اس کی بے وفائی کا سبب پوچھ سکوں گا؟ کیا کبھی میں اس سے یہ سوال کر سکوں گا کہ اس نے اس دولت کے بدلے میرے پیار اور میری قربانیوں کا کتنا سستا سودا کیا تھا؟ لیکن آج وہ دن آ گیا تھا اور وہ مجرم میرے سامنے موجود تھا، تو میرے پاس پوچھنے کے لیے کوئی سوال نہیں بچا تھا، کیونکہ اس کی یہ خاموشی اور بھیانک تباہی ہر سوال کا ایک مکمل اور عبرتناک جواب تھا۔ قدرت کا کارخانہ کتنی خاموشی سے چلتا ہے اور اس کی لاٹھی کتنی بے آواز ہوتی ہے، یہ حقیقت آج میرے سامنے ایک زندہ اور کانپتے ہوئے وجود کی شکل میں موجود تھی۔ اس وجود کی ہر سانس ایک پچھتاوا تھی، اور اس کا ہر سانسوں ایک ایسی آگ تھا جو اس کے اپنے ہی لگائے ہوئے الاؤ سے بھڑک رہی تھی۔ میں نے اس تعویذ کی آخری سلائی کو بھی زور لگا کر توڑ دیا، اور اس چمڑے کے غلاف کا منہ پوری طرح کھل گیا۔ اس کے اندر موجود وہ لپٹا ہوا زرد کاغذ اب بالکل واضح ہو چکا تھا، اور میری انگلیاں اسے باہر نکالنے کے لیے بے چین ہو رہی تھی۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کاغذ کے اندر کوئی ایسا راز دفن ہے جس کی قیمت میری 10 سالہ آزادی اور اس پاگل شخص کی ساری زندگی تھی۔
یہ کوئی معمولی تعویذ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک ایسا بھاری پتھر تھا جسے اس نے اپنے گلے میں لٹکا کر اپنی ہی روح کو غرق کر دیا تھا۔ اس کے رونے کی آوازیں اب ہچکیوں میں تبدیل ہو چکی تھیں، اور وہ اپنے سینے کو زور زور سے پیٹ رہا تھا، جیسے وہ اس طرح اپنے اندر کی اس جلن اور تکلیف کو کم کرنا چاہتا ہو جو اس کی رگ رگ میں زہر کی طرح توڑ رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر پتھر سے پتھر دل انسان بھی خون کے آنسو رونے پر مجبور ہو جاتا ہے، لیکن میں ایک عجیب سی کیفیت میں مبتلا تھا، جہاں نہ غصہ تھا نہ ترس تھا، بلکہ صرف ایک گہرا سناٹا تھا جو میری روح کو اپنی لپیٹ میں لے چکا تھا۔ اس نے ایک بار پھر اپنی وہ سرخ اور پھیلی ہوئی آنکھیں میری طرف اٹھائیں اور اپنے ان گندے اور میلے ہاتھوں سے اس کھلے ہوئے تعویذ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نہایت دکھ، تکلیف اور مجنونہ انداز میں چلانے لگا کہ اسے کھول کر دیکھو، اس کے اندر وہ آگ ہے جس نے سب کچھ جلا کر راکھ کر دیا۔ میں نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس پرانے اور خستہ حال چمڑے کے خول کو پوری طرح چاک کر دیا۔ اس کے اندر سے کوئی کالا جادو، کوئی سفلی عمل یا ہندسوں سے بھرا ہوا کوئی شیطانی نقش نہیں نکلا، بلکہ ایک بوسیدہ زرد اور کناروں سے آدھا جلا ہوا کاغذ کا ٹکڑا برآمد ہوا، جس کی تاہیں وقت کی طوالت اور پسینے کی نمی سے آپس میں بری طرح چپک چکی تھیں۔ میری انگلیوں نے انتہائی احتیاط سے اس گلے سڑے کاغذ کی تاہوں کو کھولنا شروع کیا، تاکہ وہ کہیں بیچ سے ہی پھٹ کر بکھر نہ جائے۔ کاغذ کی پوری طرح کھلتے ہی میری نظریں اس پر لکھی ہوئی تحریر پر جم کر رہ گئیں۔ وہ کسی عامل یا پیر کی لکھائی نہیں تھی، بلکہ وہ ایک جانی پہچانی عورت کی لکھائی تھی، جس کے حروف میں ایک عجیب سی عجلت اور زہریلا طنز چھپا ہوا تھا۔ وہ لکھائی کسی اور کی نہیں، بلکہ میرے اسی چھوٹے بیٹے کی بیوی کی تھی، جسے وہ اپنے غرور اور تکبر کے دنوں میں حویلی کی ملکہ بنا کر رکھتا تھا، اور جس کی ہر جائز و ناجائز خواہش پر میری محنت کی کمائی پانی کی طرح بہایا کرتا تھا۔ میں نے الجھن اور حیرت کے سمندر میں ڈوبتے ہوئے اس آدھے ملے جلے ہوئے خط کو پڑھنا شروع کیا، جس کے ایک ایک لفظ سے دھوکہ دہی اور بے وفائی کی بو آ رہی تھی۔ اس کاغذ پر نہایت سفاکی اور بے رحمی سے لکھا گیا تھا کہ تم نے اپنے سگے بھائی کو جائیداد کی ہوس میں اندھا ہو کر قید خانے کی اندھیری کوٹڑی میں دھکیل دیا ہے، اور تم یہ سمجھ رہے ہو کہ اب تم اس ساری دولت اور جاگیر کے اکیلے وارث اور سیاہ و سفید کے مالک بن چکے ہو۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس رات تم اپنے بھائی کے خلاف جھوٹے گواہ اور کرائے کے ساتھی تیار کر کے اس کی بربادی کا جشن منا رہے تھے، اسی رات میں نے تمہاری بربادی کا سارا انتظام مکمل کر لیا تھا۔ تم جس خاندانی وکیل کو اپنا سب سے قریبی رازدار اور وفادار محافظ سمجھتے تھے، وہ دراصل میرا ساتھی تھا، اور ہم دونوں نے مل کر تمہارے اس لالچ اور ہوس کا پورا فائدہ اٹھایا ہے۔ خط کی زہریلی تحریر پڑھتے ہوئے میری آنکھوں کے سامنے ایک بھیانک خاکہ ابھرنے لگا، اور میرے کانوں میں چھوٹے بھائی کی وہ ہذیانی اور دردناک آوازیں گونجنے لگیں جو اپنے بال نوچتے ہوئے اور زمین پر ایڑیاں رگڑتے ہوئے مجھے سنا رہا تھا۔ اس کا گلا رن چکا تھا، اور وہ زاروں قطار روتا ہوا مجھے اس منحوس رات کی پوری داستان سنا رہا تھا، جس رات اس نے مجھے حوالات کی سلاخوں کے پیچھے پہنچایا تھا۔ وہ بتا رہا تھا کہ اس رات جب وہ مجھے جھوٹے مقدمے میں پھنسا کر اور قانون کے رکھوالوں کی جیبیں گرم کر کے انتہائی خوشی اور غرور کے نشے میں چور ہو کر حویلی واپس لوٹا، تو اس کی بیوی نے اس کی اس شاندار کامیابی پر جشن منانے کا بہانہ بنایا اور اسے اپنے ہاتھوں سے ایک میٹھا مشروب پیش کیا،
جس میں اس نے پہلے سے ہی ایک انتہائی طاقتور نشہ آور دوا اور غنودگی طاری کرنے والا زہر ملا رکھا تھا۔ چھوٹا بھائی جو پہلے ہی لالچ اور تکبر کے نشے میں اندھا ہو چکا تھا، اس نے بنا سوچے سمجھے خوشی کے مارے وہ مشروب پی لیا، اور کچھ ہی لمحوں بعد اس کا دماغ سن ہونے لگا اور اس کے حواس اس کا ساتھ چھوڑنے لگے۔ وہ نیم بے ہوشی اور غنودگی کے ایک ایسے گہرے غار میں گرتا چلا گیا جہاں اسے اپنے ہاتھ پاؤں ہلانے کی طاقت بھی نہیں رہی تھی۔ اس نے روتے ہوئے اور زمین پر مکے مارتے ہوئے مجھے بتایا کہ اس نیم بے ہوشی کے عالم میں اسے صرف اتنا یاد ہے کہ اس کی بیوی اور وہ خاندانی وکیل اس کے سرہانے کھڑے تھے، اور وہ باری باری اس کا بے جان اور سن پڑا ہوا انگوٹھا پکڑ کر ان تمام قیمتی زمینوں، جائیدادوں اور تجارتی کاغذات پر لگا رہے تھے جنہیں اس نے مجھ سے چھینا تھا۔ وہ اندر سے سب کچھ دیکھ اور سن رہا تھا، لیکن اس کا جسم موت جیسی نیند کی گرفت میں تھا اور اس کی زبان پر تالے پڑ چکے تھے۔ وہ ایک بے بس اور لاچار لاش کی طرح بستر پر پڑا رہا، اور اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی بیوی اور وہ نمک حرام وکیل حویلی کی تمام بھاری تجوریاں توڑ کر ان میں موجود سونا، نقد رقم اور تمام قیمتی زیورات بوریوں میں بھر رہے تھے۔ اس نے اپنے میلے گریبان کو مزید پھاڑتے ہوئے ہچکیوں کے درمیان بتایا کہ جب اگلی دوپہر اس کی آنکھ کھلی اور اس کے حواس کچھ بحال ہوئے تو اس کے ارد گرد ایک قبر جیسی خاموشی اور وحشت ناک سناٹا طاری تھا۔ پوری حویلی میں کوئی ایک بھی خادم یا ملازم موجود نہیں تھا، اور ہر طرف سامان بکھرا پڑا تھا۔ اس نے گھبرا کر اپنی بیوی کو آوازیں دیں، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ اس نے پاگلوں کی طرح تجوریوں کی طرف دوڑ لگائی، لیکن وہ سب کی سب خالی اور کھلی کی پڑی تھیں۔ اسے اس وقت اپنی تباہی اور اپنی بربادی کا پورا احساس ہوا جب اس کی نظر میز پر پڑے ہوئے اس خط پر پڑی جسے اس کی بیوی جاتے ہوئے ایک خنجر کی طرح اس کے سینے میں گونپ گئی تھی۔ اس خط میں صاف الفاظ میں لکھا تھا کہ وہ اسے اور اس ویران حویلی کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر اس وکیل کے ساتھ کسی دور دراز ملک فرار ہو رہی ہے، اور اب وہ قانونی طور پر ایک پائی کا بھی مالک نہیں رہا، کیونکہ تمام زرخیز جائیداد اب فروخت ہو چکی ہے اور اس کی بھاری قیمت وہ اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں۔ خط کے آخر میں طنز کے تیر برساتے ہوئے لکھا گیا تھا کہ قدرت نے تمہارے ساتھ بالکل وہی کھیل کھیلا ہے جو تم نے اپنے بڑے بھائی کے ساتھ کھیلا تھا، اور اب تم ساری زندگی اسی ویران حویلی میں اپنے لالچ کا ماتم کرتے رہنا، اور یہ خط تمہیں ہمیشہ تمہاری اصلی اوقات یاد دلاتا رہے گا۔ یہ خط پڑھنے اور یہ سارا دردناک واقعہ سننے کے بعد میرے وجود پر ایک ایسا شدید سکتہ طاری ہو گیا جس نے مجھے پتھر کا بے جان مجسمہ بنا دیا۔ چھوٹا بھائی میرے قدموں میں گرا ہوا مسلسل یہ دہرا رہا تھا کہ اس اچانک صدمے اور اپنے ہی بچھائے ہوئے جال میں بری طرح پھنس جانے کے احساس نے اس کے دماغ کی رگیں پھاڑ دیں، اور وہ اسی دن اپنا ذہنی توازن ہمیشہ کے لیے کھو بیٹھا۔ وہ ایک ہی رات میں شہر کے سب سے امیر اور طاقتور انسان سے ایک بھکاری اور سڑکوں پر دھکے کھانے والا پاگل بن گیا۔ اس نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا کہ میں نے اس خط کو اس دن کے بعد سے ایک تعویذ کی طرح اپنے گلے میں لٹکا لیا تاکہ یہ مجھے ہر پل ہر لمحہ یہ یاد دلاتا رہے کہ میں اپنے سگے بھائی کے ساتھ کیا گھناؤنا ظلم کیا تھا، اور اس ظلم کی اتنی بھاری اور بھیانک قیمت مجھے دنیا میں ہی چکانی پڑی ہے۔ اس تعویذ کی ہر چبھن اور اس کا خط کا زہریلا لفظ میرے سینے پر ایک دہکتے ہوئے انگارے کی طرح رکھا ہوا تھا۔
جس نے 10 سالوں کی طویل مسافت میں میرے جسم اور روح کو جلا کر کھوئلہ کر دیا۔ وہ اپنے الجھے ہوئے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑ کر زور زور سے چیخ رہا تھا، اور اس کی آواز میں موجود درد اور اذیت کا وہ طوفان اتنا شدید تھا کہ مجھے لگ رہا تھا جیسے زمین ابھی پھٹ جائے گی اور ہم دونوں اس میں ہمیشہ کے لیے سما جائیں گے۔ میرے ہاتھ میں سختی سے پکڑا ہوا وہ آدھا جلا ہوا کاغذ اب میرے ہاتھوں کے پسینے سے بھیگ چکا تھا، اور اس پر لکھی ہوئی تحریر میری آنکھوں کے سامنے دھندلا رہی تھی۔ راز پوری طرح بے نقاب ہو چکا تھا، اور وہ تمام دبیز پردے اٹھ چکے تھے جو پچھلے 10 سالوں سے اس کھنڈر اور اس پاگل شخص کے گرد لپٹے ہوئے تھے۔ مجھے اب پوری طرح سمجھ آ رہا تھا کہ یہ ویرانی، یہ خاک اور یہ تباہی کس بیرونی دشمن کی لائی ہوئی نہیں تھی، بلکہ یہ اسی لالچ، ہوس اور بے وفائی کا قدرتی نتیجہ تھی جس نے رشتوں کا تقدس پامال کیا تھا۔ وہ مجرم جو کل تک میرے سامنے غرور سے سینہ تان کر کھڑا ہوتا تھا، آج اپنے ہی کالے اعمال کی آگ میں جل کر مکمل بھسم ہو چکا تھا، اور اس کی وہ مجنونہ ہنسی اور دلدوز چیخیں اس ویرانے میں ایک اذیت ناک گونج پیدا کر رہی تھیں۔ میرا دماغ ابھی تک اس بھیانک سچائی کو ہضم کرنے کی مسلسل کوشش کر رہا تھا، اور میری نظریں اس شخص پر جمی ہوئی تھیں جو کبھی میرا لاڈلا بھائی ہوا کرتا تھا، اور اب محض ایک عبرت کا ہولناک نشان بن کر میرے قدموں کی خاک چاٹ رہا تھا۔ میں نے اس کاغذ کو اپنی مٹھی میں سختی سے بھینچ لیا، اور میری سانسیں ایک عجیب سی بے ترتیبی کا شکار ہو گئیں، کیونکہ جو کچھ میں نے سنا اور پڑھا تھا اس نے میری سوچ کے تمام زاویے یکسر بدل کر رکھ دیے تھے، اور میں اس کھنڈر کے بیچوں بیچ کھڑا یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ قدرت کا انصاف کس قدر خاموش اور کس قدر بھیانک ہوتا ہے۔ میری مٹھی میں جکڑا ہوا وہ آدھا جلا ہوا کاغذ کا ٹکڑا اب میرے ہاتھوں کے پسینے سے پوری طرح بھیگ چکا تھا، اور اس پر لکھی ہوئی وہ زہریلی اور تکلیف دہ تحریر میرے دماغ کی رگوں میں کسی تیز دھار خنجر کی طرح اتر رہی تھی۔ میں اس ویران اور خاک اڑاتے ہوئے کھنڈر کے بالکل بیچوں بیچ ایک بت کی طرح ساکت و جامد کھڑا تھا، اور میرے قدموں میں وہ شخص پڑا زاروں قطار رو رہا تھا جو کبھی میرا سب سے پیارا اور لاڈلا چھوٹا بھائی ہوا کرتا تھا، جس کی خاطر میں نے اپنی زندگی کی ہر خوشی اور ہر سکون قربان کر دیا تھا، لیکن جس نے صرف چند مٹی کے ٹکڑوں اور دنیاوی ہوس کی خاطر میری پیٹھ میں دھوکے کا ایسا خنجر گھونپا تھا جس کا زخم میں نے قید خانے کی ان تاریک اور لمبی راتوں میں اکیلے سہا تھا، آج وہ اپنے اسی تکبر اور غرور کی راکھ میں لتڑا ہوا ایک مجنون اور پاگل انسان بن کر میرے جوتوں پر اپنا ماتھا رگڑ رہا تھا، اور اس کے منہ سے نکلنے والی ہر چیخ اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ قدرت کا انصاف کتنا بے رحم اور کتنا سچا ہوتا ہے۔ میں نے اپنے 10 سالہ قید کے ان اذیت ناک اور طویل دنوں میں نہ جانے کتنی بار راتوں کو جاگ کر یہ سوچا تھا کہ جب میں آزاد ہو کر باہر نکلوں گا تو اپنے اس ظالم بھائی سے اپنا حق چھین کر رہوں گا، اور اسے اس کے کیے کی وہ بھیانک سزا دوں گا کہ وہ ساری زندگی یاد رکھے گا۔ لیکن آج جب میں اس کھنڈر کے سامنے کھڑا قدرت کے اس ہولناک اور عبرتناک انتقام کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا تو میرے اندر کا وہ سارا غصہ، وہ ساری نفرت اور انتقام کی وہ ساری آگ ایک ہی پل میں ٹھنڈی پڑ گئی تھی، کیونکہ جو سزا آسمان والے نے اس کے غرور اور اس کی بے وفائی کو دی تھی، اس کے سامنے میری کوئی بھی دی جانے والی سزا انتہائی معمولی اور بے وقت معلوم ہو رہی تھی۔ وہ جس جائیداد اور جس دولت کے غرور میں اندھا ہو کر
مجھے پہچاننے سے انکاری ہو گیا تھا۔ آج وہ ساری دولت اس کے اپنے ہی گلے کا طوق بن چکی تھی، جس نے اس کا ذہنی توازن ہمیشہ کے لیے چھین لیا تھا اور اسے سڑکوں پر دھکے کھانے والا ایک پاگل بھکاری بنا دیا تھا۔ اس کی وہ شاطر بیوی، جس کے ساتھ مل کر اس نے میری بربادی کا وہ بھیانک منصوبہ بنایا تھا، وہ خود اسی کے بچھائے ہوئے جال میں اسے پھنسا کر ساری دولت لوٹ کر فرار ہو چکی تھی اور اسے اس ویران حویلی میں تنہا سسکنے اور مرنے کے لیے چھوڑ گئی تھی۔ اس کا وہ غرور اور وہ ساری شان و شوکت اس آدھے جلے ہوئے خط کی طرح خاک میں مل چکی تھی، جسے میں نے اپنی مٹھی میں سختی سے دبا رکھا تھا۔ اس کی ہچکیاں اور اس کے رونے کی دل دوز آوازیں اس ویزے کے سناٹے کو مزید خوفناک بنا رہی تھیں، اور وہ مسلسل اپنے بال نوچتے ہوئے زمین کی مٹی کو اپنے چہرے پر مل رہا تھا، جیسے وہ اس مٹی کے اندر چھپ جانا چاہتا ہو یا اپنے اس بھیانک گناہ کو اس خاک کے نیچے دبانا چاہتا ہو جو اس نے اپنے سگے خون کے ساتھ کیا تھا۔ اس کے جسم سے آنے والی وہ شدید تعفن زدہ بو اور اس کے کپڑوں کی وہ ابتر حالت مجھے یہ احساس دلا رہی تھی کہ جب انسان لالچ اور ہوس کی پٹی اپنی آنکھوں پر باندھ لیتا ہے تو وہ فرعون بن جاتا ہے، لیکن جب قدرت اس کی وہ پٹی کھولتی ہے تو اسے زمین پر رینگنے والے کیڑوں سے بھی بدتر بنا دیتی ہے۔ میں اس وقت اپنے بچپن کے ان خوبصورت دنوں کو یاد کر رہا تھا جب ہمارے والدین زندہ تھے، اور جب وہ دنیا سے جا رہے تھے انہوں نے میرے کانوں میں یہ بات کہی تھی کہ تم بڑے ہو اور تمہیں اپنے اس چھوٹے بھائی کا خیال رکھنا ہے، اس کے ہر دکھ درد میں اس کا سہارا بننا ہے، اور میں نے ان کی اس آخری نصیحت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا تھا۔ میں نے دن رات محنت کر کے پسینہ بہا کر یہ ساری دولت اور یہ ساری جائیداد صرف اس لیے بنائی تھی تاکہ میرے اس چھوٹے سے بھائی کو کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہو۔ میں اسے دنیا کی ہر آسائش اور ہر خوشی دینا چاہتا تھا، لیکن مجھے اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ جس سانپ کو میں دودھ پلا کر بڑا کر رہا ہوں وہ ایک دن مجھی کو ڈس لے گا اور میری ہی بنائی ہوئی دنیا سے مجھے نکال کر تاریک حوالات کی سلاخوں کے پیچھے دھکیل دے گا۔ میں نے اپنی جوانی کے 10 بہترین سال اس گیلے اور ٹھنڈے فرش پر سو کر گزارے تھے۔ آج سے آسمان کا صرف ایک چھوٹا سا ٹکڑا نظر آتا تھا اور میں روز اس ٹکڑے کو دیکھ کر اپنے اس ظالم بھائی کی بربادی کی دعائیں مانگا کرتا تھا۔ میرا دل اس قدر کٹھور اور پتھر کا ہو چکا تھا کہ میں اس کے قتل کے منصوبے بنایا کرتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میں اس کی آنکھوں میں وہ خوف دیکھوں جو میں نے اس دن محسوس کیا تھا جب پولیس مجھے ہتھکڑیاں لگا کر لے جا رہی تھی اور وہ کھڑکی کے پیچھے چھپ کر فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ مجھے دیکھ رہا تھا۔ لیکن آج قدرت نے میرے وہ سارے ارادے، میری وہ ساری سوچیں اور میرے وہ سارے منصوبے غلط ثابت کر دیے تھے، کیونکہ قدرت کا قانون انسان کے قانون سے بھی بہت مختلف اور بہت زیادہ بھیانک ہوتا ہے۔ جس رات اس نے قانون کے محافظوں کی جیبیں گرم کر کے مجھے مجرم بنایا تھا اور میری بربادی کا جشن منا رہا تھا، اسی رات اس کی وہ شاطر بیوی اور وہ نمک حرام وکیل اس کے گلے میں بربادی کا وہ توق پہنا رہے تھے جس نے اسے ہمیشہ کے لیے پاگل پن کی اس اندھی کھائی میں دھکیل دیا جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ یہ سب سوچ کر میرا دل جو کچھ دیر پہلے تک کئی طرح کے وسوسوں اور سوالوں میں گھرا ہوا تھا، اب مکمل طور پر ایک عجیب سے سکون اور خاموشی کی لپیٹ میں آ چکا تھا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میرے سینے پر رکھا ہوا 10 سال پرانا وہ بھاری پتھر اچانک سے ہٹ گیا ہو اور میری روح ان تمام تلخیوں اور دکھوں سے آزاد ہو گئی ہو
جو مجھے اندر ہی اندر دیمک کی طرح چاٹ رہے تھے۔ میں نے ایک طویل اور گہری سانس لی اور اپنی اس کانپتی ہوئی مٹھی کو آہستہ آہستہ کھول دیا جس میں وہ غداری اور دھوکے کی داستان والا خط قید تھا۔ میری انگلیاں ڈھیلی پڑتے ہی وہ آدھا جلا ہوا اور بوسیدہ کاغذ کا ٹکڑا میرے ہاتھ سے پھسل گیا، اور اس وقت چلنے والی ہوا کے ایک تیز جھونکے نے اسے اڑا کر اسی ویران کھنڈر کی مٹی اور کانٹے دار جھاڑیوں میں کہیں دور پھینک دیا جہاں اس کی اصل جگہ تھی۔ اس خط کے ہوا میں اڑتے ہی مجھے ایسا لگا جیسے میرے اور میرے اس بدقسمت بھائی کے درمیان موجود وہ آخری دیوار بھی گر گئی ہو جس نے ہم دونوں کو اتنے سالوں تک ایک دوسرے کا دشمن بنائے رکھا تھا۔ میں نے اپنے وجود کے اندر ایک نئی طاقت اور ایک نیا احساس جاگتے ہوئے محسوس کیا، اور میں آہستہ سے اس روتے ہوئے اور ہوزیانی کیفیت میں مبتلا مجنون شخص کی طرف جھک گیا۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھ آگے بڑھائے اور اس کے ان کانپتے اور لرزتے ہوئے کندھوں کو انتہائی مضبوطی اور نرمی کے ساتھ پکڑ لیا۔ میری انگلیوں کا لمس محسوس کرتے ہی اس کے پورے جسم میں ایک شدید قسم کی تھر تھراہٹ سی دوڑ گئی، اور اس نے ڈرتے ڈرتے اپنا خاک آلود اور آنسوؤں سے بھیگا ہوا چہرہ اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ اس کی ان پھیلی ہوئی اور سرخ آنکھوں میں ایک ایسا شدید خوف اور حیرت تھی جیسے اسے اس بات کا یقین ہی نہ آ رہا ہو کہ جس بھائی کی اس نے زندگی برباد کر دی تھی وہ اسے مارنے یا اسے ٹھوک کر مار کر دور پھینکنے کی بجائے اسے اپنے ہاتھوں سے سہارا دے رہا ہے۔ اس کی ہچکیاں ایک پل کے لیے رک گئیں اور وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ میں نے بغیر کوئی ایک لفظ ادا کیے اپنے دونوں ہاتھوں کا پورا زور لگایا اور اسے اس خاک اور مٹی سے اوپر اٹھا لیا۔ اس کی ٹانگوں میں اتنی بھی جان نہیں تھی کہ وہ اپنے پیروں پر سیدھا کھڑا ہو سکتا، اس لیے اس کا سارا بوجھ میرے کندھوں پر آ گیا تھا۔ میں نے اپنے بازو کو اس کی کمر کے گرد لپیٹ لیا تاکہ وہ دوبارہ اس زمین پر نہ گر پڑے۔ اس کی سانسیں اتنی تیز چل رہی تھیں کہ مجھے اپنے چہرے پر ان کی تپش محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے اس کی ان خوفزدہ آنکھوں میں ایک طویل اور گہری نظر ڈالی، اور میری اس ایک نظر نے اس کے اندر موجود اس تمام خوف اور اس تمام وحشت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جو اسے پچھلے 10 سالوں سے اندر ہی اندر پاگل کر رہی تھی۔ اس نے اپنے وہ میلے اور کانپتے ہوئے ہاتھ میرے کندھوں پر رکھ دیے، اور اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک نیا اور نہ رکنے والا سیلاب بہہ نکلا، لیکن یہ آنسو اب کسی تکلیف یا ہوزیانی کیفیت کے نہیں تھے، بلکہ یہ ایک سچے پچھتاوے اور ندامت کے وہ آنسو تھے جو انسان کو اندر سے پاک کر دیتے ہیں۔ میں نے اس عالی شان بنگلے کے ان کھنڈرات کی طرف ایک آخری بار مڑ کر دیکھا جہاں ہماری جوانی کے دن گزرے تھے، جہاں ہم نے کئی خواب دیکھے تھے اور جو اب صرف ایک مٹی کا ڈھیر بن چکا تھا۔ وہ جگہ جو کبھی ہمارے غرور اور ہماری شان و شوکت کی سب سے بڑی علامت ہوا کرتی تھی، آج ہمارے لیے دنیا کی سب سے بڑی عبرت اور مکافات عمل کا سب سے بڑا نشان بن کر کھڑی تھی۔ سورج مغرب کی ان سرخ پہاڑیوں کے پیچھے غروب ہو رہا تھا، اور اس کی وہ زرد روشنی ان ٹوٹی ہوئی دیواروں پر پڑ کر ایک عجیب سی اداسی اور ویرانی کا منظر پیش کر رہی تھی۔ میں نے اپنا رخ اس کھنڈر سے موڑ لیا اور اپنے اس پاگل اور ٹوٹے ہوئے بھائی کو اپنے بازو کا سہارا دیتے ہوئے ان پرانے اور خاموش راستوں پر آگے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ ہم دونوں بھائی ان خاک اڑاتے راستوں پر آہستہ آہستہ چلتے جا رہے تھے، اور ہمارے پیچھے وہ کھنڈر، وہ ویرانی
اور وہ غرور ہمیشہ کے لیے دفن ہو چکا تھا۔ اس دن مجھے یہ بات پوری طرح سمجھ آ گئی تھی کہ انسان چاہے کتنی ہی شاطرانہ چالیں کیوں نہ چل لے، اور وہ دولت کے لالچ میں اپنوں کا کتنا ہی بڑا نقصان کیوں نہ کر دے، لیکن جو شخص اپنے ہی سگے خون کے لیے کھاہی کھودتا ہے، وہ ایک نہ ایک دن قدرت کے انصاف کے تحت خود اسی کھائی میں اتنی بری طرح گرتا ہے کہ اس کا نام و نشان اور اس کا سارا غرور مٹی میں مل جاتا ہے۔ اور یہی اس دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے تلخ سچ ہے، جو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہوس اور لالچ کا انجام ہمیشہ بربادی اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔